بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے کوئی 300 کلومیٹر دور ایک خاموش علاقہ ہے، اس کو مدائن صالحہ کہتے ہیں۔ اس علاقے میں حضرت صالح کی قوم آباد تھی۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم حضرت ہود کی قوم کے ہم عصر تھی۔ حضرت ہود کی قوم کو قوم عاد کہتے ہیں، جن کی باقیات آج کل بحرین کے صحرا بار میں موجود ہیں۔ چنانچہ قوم صالحہ یا قوم سمود نے اللہ سے کفر کیا۔ بہت بڑے، لمبے، چوڑے اور طاقتور تھے۔ انہوں نے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا رکھے تھے جو کسی بھی موسمی شدت کے مقابلہ کر سکتے تھے۔ حضرت صالح کی تبلیغ کے معاملے میں کہتے: اے صالح، ہماری عظیم الشان گھروں کو دیکھ، کیا ہم بہت زیادہ طاقت والے نہیں ہیں؟ اگر ہمارے مقابلے پر کوئی اور قوم ہے، ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی نشانی ایک اونٹنی کو مار ڈالا، اونٹنی کا بچہ روتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا ایک پہاڑی میں گم ہو گیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے فرمایا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے حضرت صالح کو اور کچھ لوگوں کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس قوم کو چنگار نے آ پکڑا، وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فرشتے کی وہ چیخ یا چنگار اتنی شدید تھی کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنے گھروں میں پڑے پڑے ہی ہلاک ہو گئے۔ وہ جتنے بھی طاقتور تھے لیکن اللہ سے زیادہ زوراور نہیں ہو سکتے، وہ برتر اور اعلیٰ ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحاب کے ساتھ اس علاقہ سے گزرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار پر اضطراب تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ جلدی میں ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ایک کنویں کا پانی پیش کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب کو منع فرما دیا اور جلد وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اضطراب کی وجہ پوچھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہاں اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ یہ علاقہ حضرت صالح کی قوم کا ہے جس پر اللہ نے سخت عذاب نازل کیا۔ وہاں نہ رکنا اور نہ پانی پینا ایسے راز ہیں جس کی خبر ہمیں نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبیعتاً معصوم ہیں، چنانچہ عذاب الہی کا سن کر عام شخص اندر سے دہل جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ کی طاقت کا بخوبی علم ہے۔ بالکل ایسے ہی قوم لوط کے ساتھ ہوا۔ وہ لوگ ہم جنس پرستی جیسے مکروہ کام میں پڑ چکے تھے۔ حضرت لوط نے ان کو خبردار کیا، لیکن عیش و عشرت اور گناہوں کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے ہم عصر تھے۔ اپنی قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اللہ نے اپنے فرشتے حضرت لوط کی طرف بھیجے۔ انہوں نے حضرت لوط سے کہا کہ کچھ رات رہے یہاں سے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جائیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہمارے عذاب کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟ فرشتوں نے تاکید کی کہ کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ چنانچہ سحری کے وقت قوم لوط پر اللہ نے آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش کر دی، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پر تہ بر تہ کنکریاں برسائیں اور پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا۔ آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جب یہ قوم زمین پر تھی اس وقت برج حملہ سے شہاب ثاقبوں کی بارش ہوئی تھی۔ وہ پتھروں کی بارش آگ کے بگولوں کی طرح اس قوم پر نازل ہوئی تھی۔ یہ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ ان کی ہڈیوں سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی کربناک عذاب کی ضد میں آ گئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور مڑ کر پیچھے تباہ کتا شہر دیکھنے لگی اور وہیں پتھر کی ہو گئیں۔ ان کی باقیات آج بھی بحیرہ مردار کے پاس وادی سدوم میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور عذاب الہی سے بچائے رکھے جو یقیناً ہمارے لیے بہت بھاری ہے۔ آمین آمین۔